تعالیٰ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم وفتح الفا وقال ان انفسکم نسبا وسرا وحسبا لیس فی ابائی من لبن ادم صفح کلنا نکا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم بفتح الفا پڑھا، جس کے معنی یہ ہیں کہ بے شک آئے تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہارے اشرف افضل اور سب سے زیادہ نفیس خاندان سے۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں با اعتبار حسب و نسب کے تم سب سے افضل اور بہتر ہوں۔ میرے آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہیں زنا نہیں، سب نکاح ہیں۔ اس حدیث کو ابن مردویہ نے روایت کیا ہے۔ ابن عباس اور زہری رحمۃ اللہ نے بھی من انفسکم وفتح الفا پڑھا کرتے تھے اور من افضلکم و اشرفکم کے ساتھ اس کی تفسیر فرمایا کرتے تھے، جس کی طرف ہم نے اپنے ترجمے میں اشارہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ تک جس قدر آباء و اجداد امہات و اجداد سلسلہ نسب میں واقع ہیں، وہ سب کے سب محسنین محسنات یعنی سب عفیف اور پاک دامن تھے۔ کوئی فرد ان میں زنا کے ساتھ کبھی ملوث نہیں ہوا۔ عباد مخلصین یہ جن کو حق جل شانہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا، ان کا سلسلہ نسب ایسا ہی پاک اور مطہر ہوتا ہے۔ اللہ ان کو ہمیشہ اصلاح طیبین سے ارحام طاہرات کی طرف پاک و صاف منتقل فرماتا رہا۔ حق جل اللہ نے جس کو اپنا مصطفیٰ اور مجتبیٰ بنایا، اس کے مصطفیٰ بنانے سے پہلے اس کے نسب کو ضرور مصطفیٰ اور مجتبیٰ مہذب اور مصفی بنایا۔ مصطفین اخیار خدا کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کا جس چیز سے جس حد تک تعلق ہوتا ہے، اسی حد تک اس میں بھی اصطفیٰ اور اجتبا بزرگی اور پسندیدگی سرایت کر جاتی ہے۔ جب منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تو حضرت حق جل شانہ نے صدیقہ بنت صدیق کی برات میں سورہ نور کی 10 آیتیں نازل فرمائیں۔ ان میں ایک آیت یہ بھی ہے وَلَوْلَا إِذَا سَمِعْتُهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ سورہ نور۔ ترجمہ سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ سبحان اللہ، یہ بہتان عظیم ہے اور ہم اس میں لب کشائی نہیں کر سکتے، یعنی اے مسلمانوں تم کو واقع افق سنتے ہی فوراً یہ کہہ دینا لازمی تھا کہ سبحان اللہ، یہ بہتان عظیم ہے۔ معاذ اللہ، پیغمبر کی بیوی کہیں فاجرہ ہو سکتی ہے؟ پیغمبر کی بیوی تو عفیفہ اور طاہرہ ہی ہوگی۔ ابن منظر نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ منصب نبوت کے مناسب و شایان نہیں کہ پیغمبر کی بیوی فجور میں مبتلا ہو۔ ابن عساکر نے عشر خراسانی سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ اپنی تفسیر میں اثر ابن عباس کو نقل کر کے فرماتے ہیں ایسا ہی اکرمہ اور سعید بن جبیر اور دہاق وغیرہ ہم سے منقول ہے۔ جب پیغمبروں کی ازواج کا فاجرہ ہونا منصب نبوت کے منافی ہے تو انبیاء اور رسول کی امہات اور جدات کا غیر عفیف ہونا بدرجہ اولا منصب نبوت و رسالت کے منافی اور مبائن ہوگا، اس لیے کہ مادری علاقہ زوجیت سے بہت زیادہ کبھی ہوتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیغمبر کی تخلیق اور اس کی تولید اور تصویر ہی معاذ اللہ فسق و فجور اور زنا سے ہو۔ اسی وجہ سے حدیث میں والزنا کو شرن ثلاثہ فرمایا ہے، اس لیے اس کا نفس وجود ہی معصیت اور فسق فجور سے ظہور پذیر ہوا ہے۔ یہ قطعاً ناممکن ہے اور محال ہے کہ خدا ذوالجلال کا فرزادہ ابن حلال نہ ہو۔
یہ میں نے آپ کو سیرت مصطفیٰ سے نمبر 2 پیج سنایا ہے. انشاءاللہ الحمدللہ کل نمبر 3 سے میں سناؤں گی آپ کو حضرت آدم